الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حمد و ثنا کے بعد بزرگوں اور دوستو، آج کی اس محفل میں سامعین کی حیثیت سے حاضر ہوئے تھے، لیکن جانشین حضور خطیب پاکستان، خطیب ابن خطیب، عالم ابن عالم، اہل سنت کے سر کا تاج حضرت علامہ مولانا محبوب الہی قادری دامت برکاتکم العالیہ کے حکم پر صرف 5 سے 7 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آیت پڑھی اسی کا ترجمہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس نے تم پر نور مبین کو نازل کیا۔ آیت میں قد جاءکم برہان دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا۔ اب بزرگوں اور دوستو، ترجمہ پڑھ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، اگر حضور کو دلیل بنایا تو دعویٰ کیا تھا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل بنایا گیا تو کوئی دعویٰ ہوگا تو دلیل کی ضرورت پڑی نا، کیونکہ دلیل تو دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر دعویٰ نہ ہوتا تو دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی تو دعویٰ ہوگا جس دعوے کی صداقت کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑی۔ اب جب یہ سوال اٹھایا گیا تو علماء کہتے ہیں کہ دعویٰ تھا اللہ کا ایک ہونا، اور دلیل بنایا مصطفیٰ کا رسول ہونا۔ فرمایا پیارے حبیب، ہم نے تجھے دلیل بنایا۔ یا اللہ، ہم نے عدالتوں میں یہ معاملات دیکھے کہ اگر دلیل کو پیش کیا جائے دعوے کو سچ کرنے کے لیے، اور مخالف فریق دلیل کو رد کر دے تو پھر دعویٰ رد ہو جاتا ہے۔ عدالت کے اندر آپ جائیں، 2 وکیل پیش ہوتے ہیں، ایک ہے دلیل کا، دونوں کے کالے کوٹ ہیں، دونوں کی ڈگریاں LLB، لیکن اب انسان پریشان ہوا کہ یار اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ فرمایا جب یہ بولے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ یا اللہ، ایک دلیل کے حق میں بولا، دوسرا رد میں بولا، اگر دلیل رد ہو جائے تو دعویٰ رد ہو جاتا ہے۔ مالک، تو نے مصطفیٰ کو دلیل بنایا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرمایا کہ اگر یا اللہ، اگر دلیل رد ہو گئی تو دعویٰ رد ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اپنی دلیل کو بنایا ہی اتنا کامل ہے کہ اس میں عیب ہی کوئی نہیں۔ اب وہ زبان ہی دنیا میں نہیں جو اس دلیل کو رد کر سکے۔ اسی لیے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مکے کے کافروں نے دلیل مانگی۔ حضور نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، میری زندگی کے 40 برس تمہارے سامنے گزرے ہیں، میرا اٹھنا دیکھو، میرا بیٹھنا دیکھو، اگر میری زندگی کے ایک لمحے میں عیب ہے تو پھر مان لینا جو دعویٰ کر رہا ہوں اس میں بھی عیب ہے۔ لیکن مکے کے کافروں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی تو بے عیب ہے، آپ تو صادق اور امین بن کے آئے ہیں۔ تو دلیل حضور علیہ السلام کو کامل بنایا۔ مجھ سے قبل حضرت صاحب نے حضور کے چہرے کی بات کی، میں صرف نام محمد پر ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات دیکھیں اللہ نے دلیل کو کتنا کامل بنایا۔ اللہ تبارک، علماء جلوہ گر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر غور کیجئے۔ اللہ، الف، لام، پھر ہا، درمیانے لام کے اوپر شد پڑھ لیں تو حرف بن جاتے ہیں 5، الف، لام، 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 ہا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک پر غور کیجئے. میم، ہا، میم، دال، درمیانی میم کے اوپر شد پڑھنے تو لفظ حرف بن جائیں گے 5. 5 حرف اللہ میں اور 5 حرف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ حرفوں کا کیا کھیل ہے. فرمایا حرفوں کی تعداد کسی حرف والے سے پوچھو. جب بزرگوں سے پوچھا تو کہنے لگے اللہ نے اپنے نام میں 5 حرف رکھے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں بھی 5 حرف. یا اللہ یہ حرفوں کی ترتیب. فرمایا حرفوں کی ترتیب ایسی رکھی اگر اللہ کے 5 حرفوں میں سے ایک ایک حرف کو گراتے رہو فرمایا باقی جو حرف بچیں گے وہ بھی کامل کے کامل ہیں, وہ حرف مانی دیں گے. مثلا اللہ کے الف کو گرا دیا جائے تو باقی بچتا ہے للہ. للہ کا بھی مطلب ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ الف کو دوبارہ ملا دیں اور پہلے لام کو گرا دیں تو لفظ بنے گا الہ. الہ کا بھی مطلب ہے معبود. اگر آپ دوسرے لام کو بھی گرا دیں, الف کو بھی گرا دیں, آخری لفظ حرف بچے گا ہا. ہا کا بھی مطلب ہے. اب اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک پر غور کیجئے. محمد جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے. اب حضور علیہ السلام کے نام کے حرفوں میں سے میم کو ختم کر دیں تو باقی بچے گا حمد. حمد کا بھی مطلب ہوتا ہے. اگر آپ حمد میں ہا کو ملا دیں اور ہا کو گرا دیں, میم کو ملا دیں تو حرف بنے گا ممد. حرفوں سے لفظ بنا ممد. ممد بھی بامانی لفظ ہے. یا اللہ تو نے اپنے 5 حرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 حرف, مالک یہ ترتیب ایسی نظر آئی کہ ایک ایک حرف کو گراؤ تو بچنے والے حرف بھی مانا دیتے ہیں. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا یہی تو بتانا مقصود ہے کہ جس طرح مالک کائنات نے اپنے نام میں کوئی عیب نہیں رکھا فرمایا اسی طرح مصطفیٰ کے نام میں بھی کوئی عیب نہیں رکھا. فرمایا جس طرح اللہ کے نام کے 5 حرف کامل فرمایا اسی طرح مصطفیٰ کے نام کے 5 حرف کامل ہیں. فرمایا اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اسم گرامی ایسا ہے کہ اگر انبیاء لیتے رہے تو رب انبیاء کو بخشش عطا کرتا رہا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو سنا کر اجازت چاہوں گا, اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام 313 برس روتے رہے. 300 برس کا بھی ہے, 350 برس بھی روایات میں آیا, لیکن قاضی ایاز کہتے ہیں کہ 300 برس 313 برس جب روتے رہے, رونے کے بعد ایک دن آدم کو میرے آقا کا نام یاد آیا. نام یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. یا اللہ تجھے واسطہ مصطفیٰ کے نام کا مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں جواب سیدھا تھا. اللہ فرماتا آدم معاف کیا. اللہ کہتا آدم نہیں معاف کیا. مالک کائنات نے پوچھا آدم من محمد کیف عرفتا, کون محمد, تو نے محمد کو کہاں سے جانا, ہم نے تو محمد کو بھیجا ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کہنے لگے مالک نہ پوچھ, تو نے یاد کرایا تو ہمیں یاد آیا. جب تو نے مجھے جنت میں بنایا اور میں نے جب وہاں پر آنکھ کھولی, عرش پر جنت کے درختوں کے پتے پتے پر میں نے اسی کا نام لکھا پایا تھا. میں اسی دن جان گیا کہ یہ بہت پیارا ہے جس کا نام تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ گوارا ہے. یا اللہ تجھے اس کے نام کا واسطہ مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں جب آدم نے وسیلہ دیا صدا آئی آدم تو نے اس نام کی قدر نہ کی. اگر آج تو اس نام کا واسطہ دے کر کہتا یا اللہ میری ساری آل اولاد کو بخش دے, آدم تیرا رب کفر کے زنار توڑ دیتا. لیکن تو نے مانگا ہے تو اپنی ذات کو, جا آدم تجھے معاف کر دیا. فرمایا کہ جس کا نام اتنا کامل ہو کہ اگر انبیاء اس کے نام کا وسیلہ پیش کرے تو رب انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے, تو فرمایا وہ ذات خود کتنی کامل ہوگی. آپ نے غور کیجئے کہ اللہ کے حرف بھی 5, مصطفیٰ کے حرف بھی 5, حرفوں کی ترتیب بھی وہ. فرمایا نہ میرے نام میں عیب ہے نہ میرے محبوب کے نام میں عیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہی جملوں پر اختتام کرتا ہوں.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کامل بنایا اور اسی کامل محبوب کا آج ہم نے میلاد منایا۔ مالک کائنات ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔